زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کے صحراؤں میں گم ہو گئے صدر علی وقار. کتنے ہی مصلحین صفا ہستی پر ابھرے اور تاریخ کے نہاخانوں میں کھو گئے. کتنے ہی منشور اور نظام انسانیت کی سرفرازی کے دعوے دار بن کر طلوع ہوئے، مگر سرابوں کی گردبار میں ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت ہی عبرتناک رہا. مگر علی وقار ایک ہستی ہے کہ جس کا اسو کردار لازوال ہے، جس کی ابدیت مسلمہ اور جس کی جامعیت عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے. ہر صاحب فکر کی بصیرت اس اعتراف پر مجبور ہے کہ خلق عظیم و اسوہ کامل حضور کا آداب زیست سارے جہاں کو سکھا گیا. جی ہاں، صدر علی وقار فاران کی چوٹیوں سے ابھرنے والے ماہتاب نبوت کی کرنوں نے انسانیت کو حیات نو بخش دی. میرے آقا نے غمزدوں کو زندگی کا شعور دیا، بے بسوں کو رفعت دے کر زمانے کا امام بنا دیا. زندہ دفن کی جانے والی مظلوم بچوں کا دریدہ دامن باوقار زندگی کے موتیوں سے بھر دیا. ماں باپ کی قدموں تلے جنت رکھ دی. غلاموں کو شوکت کسرائی اور مجبوروں کو عظمت درائی بخش دی. انسانی مظاہر کی پرستش کرنے والوں کو انوار توحید سے آشنا کر دیا. شیطانیت کا قصری ہلاکت زمین بوس ہو گیا اور چمنستان انسانیت پر بہار آ گئی. صدر علی وقار اس چمنستان انسانیت کو اسوہ حضور کا نام ملا. یہ اس امی مگر دانہ کل کا فیضان تھا کہ جس کی سیرت آیات ربانی میں ڈل کر قرآنی ناطق کا روپ اختیار کر گئی. جو صادق بھی تھا، امی بھی، جو ملک کا بہترین شہری بھی تھا اور کشور اسلام کا تاریخ ساز حکمران بھی، جو سالار افواق بھی تھا اور مقنن اعظم بھی، جو شارع قرآن بھی تھا اور شارع اسلام بھی، جو مسجد کی چٹائی پر بیٹھتا تھا مگر ماضی حال مستقبل تینوں زمانوں پر گرفت رکھتا تھا، جو انک لعلی خلق عظیم کی تنویر تھا، جو وما ينطق عن الهوى کی تصویر تھا، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر تھا. اس لیے میں ببانگے دہل کہتا ہوں، پیغام صبح زندگی اسوہ حضور کا ہے، تازگی ہی تازگی اسوہ حضور کا ہے، تازگی ہی تازگی اسوہ حضور کا. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.